دوستو اداور سے میں ہوں طلعت کیل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور نیا کالم لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ آج کے دن کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے میں وہ شروع کروں، آپ سے گزارش ہے میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنائیں اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ دوستو جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ آج 16 دسمبر کا دن ہے اور یہ دن 2-3 حوالوں سے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہم بہت سے شاعر، ادیب اور کہانی کار جو ہیں اپنی تحریروں اور شاعری میں دسمبر کے مہینے کا ذکر بڑے رومانوی انداز میں کرتے ہیں، خاص طور پہ سردیوں کے حوالے سے یا خنکی کے حوالے سے بڑا اس میں ایک رومانوی انداز پایا جاتا ہے۔ ہم سب سال کے اس آخری مہینے میں بڑے جوش و ولولے کے ساتھ کرسمس اور آنے والے سال کی تیاری کرتے ہیں، مگر میرے نزدیک دسمبر کا مہینہ ہم پاکستانیوں کے لیے ایک سوگ کا مہینہ رہا ہے۔ یہ مہینہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے اور اس مہینے کو پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر ہی یاد رکھا جائے گا، بھلے وہ 16 دسمبر 1971 ہو یا 16 دسمبر 2014۔ ہم اس کو ہمیشہ یوم سوگ اور یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھیں گے۔ اس تاریخ کا سب سے تاریخ پہلو یہ ہے کہ ان دونوں سانحات میں 43 سال کا فرق ہے، مگر جو چیز مشترک ہے وہ ہے پاکستانی افواج۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ دونوں سانحات ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ آج مغربی پاکستان کو ہم سے الگ ہوئے 53 سال ہو گئے ہیں، مگر نہ تو آج تک حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی اور نہ اس سانحے میں ملوث فوجی افسران کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، نہ عوام کے سامنے اصل حقائق پیش کیے گئے۔ وہ کون سے عناصر اور عوامل تھے جو مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کرنے کے خواہاں تھے؟ خیر یہ ایک لمبی بحث ہے اور اگر یہ بحث چھڑی تو بہت سے عزتداروں کے نام کی لسٹ سامنے آئے گی اور جو کہ ہم سب کو پتہ ہے۔ خیر یہ ایک لمبی بحث ہے، مگر آج میں آپ سے ایک ایسا واقعہ شیئر کر رہی ہوں جو میری 8 سال کی عمر سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ غالباً 1974 کی بات ہے، جب بنگلہ دیش سابقہ مشرقی پاکستان سے اردو بولنے والوں کی ایک کثیر تعداد نے پاکستان ہجرت کی، جن کو بھیاری بھی کہا جاتا ہے۔ اسی میں ہمارے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون اپنی اور اپنی بیٹی کو ہمارے گھر میں لے کر آئی اور وہ واقعہ آج تک میرے ذہن پہ نقش ہے۔ آج 47 سال کے بعد بھی میں اس خاتون اور اس کی بیٹی کو نہیں بھول سکی ہوں۔ اس خاتون نے جو کہانی سنائی تھی وہ یہ تھی کہ ڈھاکہ میں قیام کے دوران فسادات میں فوجی ان کے گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے شوہر کو گولی ماری اور ان کے داماد کو، جس کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی، ٹینک کے نیچے دبا کر مار ڈالا، جس کی وجہ سے ان کی بیٹی جو تھی وہ نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی۔ اور یہ ایک دل دوز واقعہ تھا اور اس پر میں نے اپنا ایک کالم بھی لکھا ہے۔ اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ تلخ سچائیاں ہیں جو جا بجا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں سے سننے کو ملیں گی، اور ہم اپنی سیاہ تاریخ کو چھپانے کے لیے اسکول اور کالج کے سلیبس میں خود کو مظلوم اور دوسروں کو ظالم ٹھہراتے ہیں، مگر سچ بولتا ہے اور لوگوں کو نظر بھی آتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں 16 دسمبر 2014 کی، تو یہ ایک ایسا سیاہ دن ہے جس کو ہم جتنا بھی چاہیں نہیں بھلا سکتے۔ میں کئی دن تک اس واقعے کے بعد سو نہیں سکی تھی، جو یہ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ تھا، اور شدید ڈپریشن اور انگزائٹی کے باعث میں 1 ہفتہ ہاسپٹل میں داخل بھی رہی تھی۔ اور یہ تھی ایک ماں جس کی فیلنگ یہ تھی، جس نے اپنے گھر سے دور رہ کے، یہ واقعہ پشاور میں پیش آیا تھا اور میں کراچی میں رہتی تھی، اور میں نے اس واقعے کو اتنا سیریسلی فیل کیا تھا، اپنے گھر میں رہ کے فیل کیا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ ان ماؤں کا کیا حال ہوا ہوگا جنہوں نے بڑے ارمان اور مان سے اپنے بچوں کو صبح صبح اسکول کے لیے بھیجا ہوگا اور ان کو گولیوں سے چھلنی اپنے لخت جگر کی لاشیں ملی۔ 147 بچے اور اساتذہ کو جس قدر بے دردی سے مارا گیا، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آرمی پبلک اسکول فوج کی نگرانی میں چلنے والے اسکولز ہیں جن کی حفاظت کی ذمہ داری فوج کے ہی ذمے ہوتی ہے، اور مذکورہ اسکول کو 1 ہفتے پہلے بھی دھمکی مل چکی تھی اور بچوں کے والدین سے
گارڈز کی مد میں ایکسٹرا رقم بھی وصول کی گئی تھی، مگر دہشت گرد جس قدر آرام اور بنا کسی رکاوٹ کے اسکول میں داخل ہوئے، وہ اسکول کی انتظامیہ اور فوجی انتظامیہ کے کردار کو مشکوک بناتا ہے۔ اور یہ سوالیہ نشان آج 10 سال کے بعد بھی نہیں مل پایا۔ عوام اور والدین کی تسلی کے لیے کچھ افراد کو سزائیں ضرور دی گئی، مگر ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ اس واقعے کے ایک مین جو کردار تھا عمر شیخ، اس کو جیل سے فرار بھی کروایا گیا تھا۔ والدین آج تک اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ یہ افراد اس دہشت گردی میں ملوث تھے، نہ ان افراد کی تفصیلات عوام کے سامنے لائی گئی۔ مجھے یہ کہتے یا سنتے ہوئے بڑا دکھ اور غصہ آتا ہے کہ جب ان معصوم بچوں کو شہید کہا جاتا ہے، ہم کیوں اتنے بے حس ہیں جس میں قتل جیسی سفاکیت کو ہم شہادت کا لبادہ اڑا کر زندگی کو بے قیمت کر دیتے ہیں، اور یہ بے قیمت کرنا کوئی ہم سے ہی سیکھے۔ آج 10 سال کے بعد بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہیں، کمیشن بنے، انکوائریاں ہوئی، مگر اب تک جو اصل کردار ہے جو اس واقعے میں ملوث تھے سامنے نہیں لایا جا سکا۔ جو عوامل اور جو لوگ تھے، ان کا مقصد کیا تھا، طالبان کو کن لوگوں کی مدد حاصل تھی، وہ کتنے آرام سے اپنی ساری کارروائی بلکہ قتل عام کر گئے۔ یہی وہ سوال ہے جو آج 10 سال کے بعد بھی ان بچوں کے والدین کرتے نظر آتے ہیں۔ حکومت کی تحقیقاتی رپورٹس پر ان کو بالکل بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ ان کے خدشات بالکل وہی ہیں جیسے سقوط ڈھاکہ کے وقت عوام کے تھے، جس طرح حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آج تک نہیں پیش کی جا سکی۔ اسی طرح آرمی پبلک اسکول کے اس سانحے کو بھی اسی طرح دبا دیا گیا، مگر جو سچ ہے وہ نظر آتا ہے اور آپ اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ بہت شکریہ۔